العلم النور، العلم النور. His knowledge is light, His knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ سلسلہ جس کا گویا یہ کہا جائے کہ کافی انتظار مدنی چینل کے ناظرین کو رہتا ہے، کالز پر، فیڈ بیک پر، میسیجز پر یہ سوال بار بار کیا جاتا رہا کہ اب ذہنی آزمائش سیزن 7 کب آئے گا. الحمدللہ مدنی چینل کی مجلس نے طے کیا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کو شروع کیا جائے. تو آج انشاءاللہ اس سلسلے کی قرآن دازی ہونے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ قرآن دازی کس چیز کی ہو رہی ہے. دراصل اس بار ہم نے ذہنی آزمائش سیزن 7 میں کچھ نیا یہ کیا ہے کہ 24 ٹیمز جو ہیں ہم نے اس سلسلے میں شامل کی ہیں، ڈبل 12، اور اس میں 13 شہروں سے انشاءاللہ اسلامی بھائی ہمیں جوائن کریں گے، اور ان 13 شہروں کے اسلامی بھائیوں کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا. 2 گروپس بننے جا رہے ہیں. یہ 2 آپ بڑے بڑے باؤل کہہ لیں، پیالے کہہ لیں، موجود ہیں جس کے اندر انشاءاللہ ابھی قرآن دازی ہونی ہے. اور آج یہ طے ہوگا کہ کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے اور کون سے گروپ میں کون سی ٹیمز ہوں گی. تو انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے. ہم آج آپ کو پچھلے سلسلوں کے کچھ مناظر بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ کب ہوگا یہ بھی بتائیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ہم سے خوب جی بھر کر بات کریں. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھیں گے، ان نمبرز پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور ان نمبرز پر میں چاہتا ہوں آج ذہنی آزمائش کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ ہمیں بتائیے، اور ذہنی آزمائش میں آپ چاہتے کیا ہیں، کون کون سے سلسلے ہونے چاہیے، کس طرح کے سلسلے ہونے چاہیے، اور اس میں کیسے سیگمنٹس ہونے چاہیے. مجھے آج آپ کے مشورے درکار ہیں. ہماری مجلس سیزن 7 کی منتظر ہے آج، وہ آپ سے سننا چاہتی ہے کہ آپ اس سلسلوں کے اندر کون سے سیگمنٹس دیکھنا چاہتے ہیں. اس بار یہ بھی یاد رہے کہ ہم نے یہ بھی شرط نہیں رکھی ہے کہ فقط دعوت اسلامی کہ منسلک اسلامی بھائی ہی ہوں، با امامہ اسلامی بھائی ہی ہوں، بلکہ اس بار ہم نے ذہنی آزمائش سیزن 7 کے دروازے کو تھوڑا سا بڑا کھولا ہے کہ اس میں تمام عاشقان رسول کو اجازت ہے. مگر چونکہ شہر وائز ٹیم بن رہی ہے، سٹی وائز ٹیم بن رہی ہے، تو اگر ذہنی آزمائش سیزن 7 میں آپ نے داخلہ لینا ہے یا حصہ لینا ہے تو آپ اپنے شہر کے ذمہ داران سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر آج انشاءاللہ آپ ان شہروں کے نام سن لیں گے. ویسے تو ٹیم آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ جا کر بات کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی قابلیت دیکھ کر، آپ کا شوق دیکھ کر آپ کے ذمہ داران آپ کو بھی ٹیم میں شامل کر لیں. تو آج انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 7 کی چونکہ قرآن دازی ہے، آئیے پہلے تلاوت قرآن اور پھر نعت شریف ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن دازی کی طرف چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے پچھلے سیزنز کے کچھ سیگمنٹس بھی. آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے مشوروں سے ہمیں نوازیے، اپنے تاثرات سے نوازیے. آج دل یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز لی جائیں، مگر آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ہمارے ساتھ آج اسلام میں موجود ہیں جن کو آپ ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں ایز اے پارٹیسپنٹ بھی دیکھ چکے ہیں اور خدمت کرتے ہوئے بھی دیکھ چکے ہیں، اور بڑا انوکھا ان کے ساتھ لاسٹ ان کے تاثرات بھی لیں گے کہ سیزن 6 کے اندر انہوں نے حصہ لیا تھا مدنی چینل کی غالباً مجلس کی طرف سے، اور مدنی چینل کی مجلس تو پیچھے رہ گئی. لیکن جب سلسلہ فائنل ہوا اور قرآن دازی ہوئی کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان میں کسی کو ایک کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے، تو ماشاءاللہ ہمارے یوسف باپو کا ٹکٹ نکلا. اور ایک بار پہلے بھی ذہنی آزمائش کے مدنی قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ جا چکے ہیں، اور اس بار کچھ دنوں کے بعد پھر تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ کریم ان کو بار بار حاضری عطا فرمائے، سفر قبول فرمائے. کچھ اشعار نعت شریف کے آئیے ان سے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ لو آیا کہ اب آیا جیدہ کا ساحل لو آیا کہ اب آیا جیدہ کا ساحل لبائے غم کام کا ابائے غم کا چلیں گے مدینہ ابائے غم کا چلیں گے مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف میں مکے میں جا کر کروں گا طواف نصیبہ بے زمزم نصیبہ بے زمزم مجھے ہوگا پینا نصیبہ بے زمزم مجھے ہوگا پینا خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ سبحان اللہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ الحمدللہ ذہنی آزمائش کے سلسلے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ پہنچنے کا ایک ذریعہ بن جایا کرتے ہیں۔ مجھے امید بھی ہے اور میری معلومات میں بھی ہے کہ اس میں ذہنی آزمائش سیزن 7 میں کئی طلبہ ایسے ہیں یا کئی شرکاء ایسے ہیں جو اس نیت سے اس پروگرام میں، اس سلسلے میں، اس مقابلے میں شامل ہوتے ہیں کہ چلیں اس بہانے مدینہ شریف پہنچ جائیں۔ اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ کئی یعنی مجھے یاد ہے کہ ذہنی آزمائش
غالباً سیزن 5 تھا باپو، جس میں 39 ٹکٹوں کا فائنل میں اعلان ہوا، 39 ٹکٹوں کا اعلان ہوا. اتنی ٹکٹس اسلامی بھائیوں نے عمرے کی اور ہمیں بھیجی، اور ماشاءاللہ کئی اسلام میں پہنچے، پورے قافلے، مدنی قافلے گویا بن گئے. اور اب بھی انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ایک مدنی قافلہ سوئے حرم جا رہا ہے، جس میں کئی اسلامی بھائی وہ ہیں جو ذہنی آزمائش سلسلے سے کسی طرح منسلک رہے، اور بہت شوق ہے، بہت ذوق ہے. اکثر ان میں وہ ہیں جو شاید زندگی میں پہلی بار مدینہ منورہ دیکھیں گے، مکہ مکرمہ کا دیدار کریں گے. اللہ کریم ان اسلامی بھائیوں کو بھی شاد و آباد رکھے جو ہمیں اس طرح کی اسپانسرشپ دیتے ہیں، ہمیں ٹکٹس دیتے ہیں، انعامات کے لیے رقم دیتے ہیں. یاد رہے کہ ذہنی آزمائش ہو یا دعوت اسلامی کا کوئی بھی سلسلہ ہو، جو انعامات تقسیم ہوتے ہیں، بکس تقسیم ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز اگر تقسیم ہوتی ہے، تحفے میں عمرے کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، تو اس میں دعوت اسلامی کے عطیات کی رقم استعمال نہیں کی جاتی. اچھا عبدالحبیب بھائی، آپ کا جو ہے وہ مدینہ شریف کا سفر تو رہتا ہے، لیکن ایسے نئے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے فرسٹ ٹائم مدینہ پاک کی حاضری دینی ہوتی ہے، ان کے ساتھ سفر کرنے کا کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ بہت شاندار بات آپ نے کی، اور سچی بات یہ ہے. مجھے جو ہے نا ایک بار ایک صاحب نے یہ بات کہی تھی، اور مجھے وہ مدینہ شریف میں کسی نے کہی تھی، اور اس وقت مجھے وہ اتنی سمجھ نہیں آئی. لیکن اس کے بعد جو کیونکہ وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو میں نے کہا آپ دعا کریں، آپ مدینہ پاک میں ہیں. کہ دیکھیں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ مہمان ہیں. مہمان کو جو ہے نا میزبان زیادہ نوازتا ہے، اور جس کی خاص طور پہ پہلی حاضری ہو نا وہ اچھا اس کی ذوق کا عالم. جی اصل وجہ بھی یہ ہوتی کہ ایک تو وہ مہمان ہے، دوسرے اس نے اتنے ارمان رکھے ہوتے ہیں، کیسے ہوگا گنبد خضرا، کیسا ہوگا کعبہ مشرفہ. تو الحمدللہ میری تو لالچ ہوتی ہے، سچی بات ہے کہ جب اس طرح حاضری ہو تو کچھ ایسے اسلامی بھائی ضرور ساتھ ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں آج پہلی بار گنبد خضرا کو دیکھنا ہے، آج پہلی بار انہوں نے کعبے کی زیارت کرنی ہے. ان کے پیچھے بندہ کھڑا ہو جائے، یا اللہ ان کے صدقے، ان کے ذوق کے صدقے ہماری حاضری بھی قبول ہو جائے. اور ماشاءاللہ بڑی دقت ہوتی ہے اسلامی بھائیوں میں، خاص طور پہ جو پچھلی بار باپو بھی ساتھ تھے، کمال تھا وہ. تو ایسا مجھے بھولتا نہیں ہے، اتنی ماشاءاللہ بار جانا ہوا ہے. لیکن جو کعبہ شریف کے سامنے جب حاضری ہوئی تھی، اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ ایسے تھے اسلام بھائی جو گونگے بہرے اسلام ہوتے ہیں، ان کی آواز ہی نہیں نکلتی تھی، ان کے وجد کا عالم ہی کچھ. اللہ غنی. میں تھوڑی دیر کے لیے تو ایسا ہوا کہ وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، وہ بول نہیں پاتے تھے. تو جب کعبہ شریف کو انہوں نے دیکھا نا، تو وہ اچھا جب جو سنتا نہیں ہے نا، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کتنی آواز میں بول رہا ہوں. جی اس کو تو آواز ہی نہیں آ رہی نا. اس نے تو چیخیں مارنا شروع کی نا. اچھا اس کو نہیں پتا تھا کہ میری چیخیں کوئی سن رہا ہے، کیونکہ وہ تو سن ہی نہیں پا رہے تھے. اللہ غنی، لوگ جمع ہو گئے، اور جو اس بیچارے کا انداز تھا اس نے رلا دیا سب کو. پورے مدنی قافلے والے اس کو دیکھ کے ہی رو پڑے. وہ کعبہ دیکھے اور اپنی وہ گونگی زبان سے، جس کو آپ کیا کہیں، وہ چیخی مار رہا ہے. اور تو بہرحال الحمدللہ واقعی یہ آپ بھی کوشش کیجیے، اللہ کریم آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے. لیکن واقعی اگر عشق رسول رکھنے والے ایسے عاشقان رسول آپ کے ساتھ ہوں جن کی پہلی حاضری ہو، تو ان کے ساتھ سفر کیجیے. ان کے آنسو دیکھ کر آپ کے آنسو بہہ نکلیں گے، ان کی تڑپ دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو بھی تڑپ نصیب ہو جائے گی. اور پھر انشاءاللہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کہہ کر ہم انشاءاللہ قرآن اندازی کی طرف چلتے ہیں کہ کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر جو دعا قبول ہوتی ہے، جی بے شک قبول ہوتی ہے اور مانگنی چاہیے. لیکن بڑی خوبصورت بات بزرگوں نے کتابوں میں لکھی کہ جو کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر جو دعا قبول ہوتی ہے نا، اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ مقام بھی بڑا مبارک ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں جا کر دل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. انسان کے اوپر جو ہیبت، جو رقت کے اندر سوچنے لگ جاتا ہے میں آ کدھر گیا، اس کی کیفیت ہی نرالی. ڈیفینیٹلی. تو دعا کی قبولیت میں کیفیت کا بہت تعلق ہے. آپ کی کیفیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہے، آپ کے دل میں رقت ہے، تو وہ دعا کی قبولیت کے سبب میں سے ایک سبب ہے. تو بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جو کیفیت تمہاری کعبہ دیکھتے وقت ہو جاتی ہے نا، وہ کیفیت یہاں بھی پیدا کر لو، دعا قبول ہو جائے گی. یعنی اگر دعا قبول ہونے میں اگر یہاں بھی تمہاری وہ کیفیت کبھی زندگی میں پیدا ہو گئی تو یہاں بھی دعا قبول ہونی ہے. تو اللہ کریم ہمیں بار بار حاضری عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے، ماشاءاللہ لسٹ آ گئی ہے. یہ ان شہروں کی لسٹ ہے ماشاءاللہ کہ جو شہر کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. 13 شہر ہیں. یاد رہے ذہنی آزمائش سیزن 7 جو ہے وہ 13 سٹیز کے درمیان ہوگا، اور اس میں 2 گروپس بنائے جا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین ذرا آپ غور سے سنتے جائیں گے. پہلا جو شہر ہوگا یہ ہمارا شہر ہوگا باب المدینہ کراچی. باب المدینہ کراچی کی 2 ٹیمز ہوں گی. اس کے بعد زمزم نگر حیدرآباد. یہ دونوں گروپس آپ دیکھ رہے ہیں، مکی اور بدری، اسکرین پر آپ دیکھتے چلے جائیے. اس کے بعد سخر مکی بدنی، پھر بھاولپور مکی مدنی، مدینۃ الاولیاء ملتان مکی اور مدنی. یعنی ایک گروپ میں ایک ٹیم ہوگی، دوسرے گروپ میں دوسری ٹیم ہوگی. مرکز الاولیاء لاہور مکی مدنی، سردار آباد یعنی فیصل آباد، اس کی 2 ٹیمز ہوں گی مکی مدنی. ضیاء کوٹ یعنی سیال کوٹ مکی مدنی. گلزار طیبہ سرگودا سے
یہاں سے دو ٹیمز ہوں گی انشاءاللہ. میرپور کشمیر سے بھی انشاءاللہ 2 ٹیمز ہوں گی مکی اور مدنی. اسلام آباد سے ماشاءاللہ پاکستان کے دارالحکومت سے 2 ٹیمز ہوں گی مکی مدنی. پھر چلیں گے خیبر پختونخوا ماشاءاللہ پشاور سے بھی ہمیں ٹیم جوائن کر رہی ہے, پشاور کے اسلامی بھائی بھی ہوں گے. بلوچستان سے ڈیرہ اللہ یار ماشاءاللہ یہاں سے ہمارے اسلامی بھائی ہمیں جوائن کریں گے. تو گویا یہ ڈبل 12 ٹیم ہے. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, گروپ اے اور گروپ بی 12 ٹیمز ہوں گی اور 2 گروپس ہوں گے. اب ان گروپ کے درمیان مقابلے کس طرح ہوں گے, آئیے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. یاد رہے کہ ہمارے گروپس میں 12 ٹیمز ہیں. مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنتے جائیے. 12 ٹیمز کے درمیان مقابلے ہوں گے اور آج یہ طے ہو جائے گا کس کا کس سے مقابلہ ہے. ٹھیک ہے, مکی اور مدنی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کو جو ہے آپ ڈیوائیڈ کر دیا. اب 12 ٹیمز پہلے گروپ اے کے سارے مقابلے مکی کے سارے مقابلے ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ جو گروپ مکی ہے اس کے سارے مقابلے اس طرح ہوں گے کہ 12 میں سے 6 ٹیمز نکلیں گی مقابلہ کر کے, 6 میں سے 3 نکل آئیں گی. ٹھیک. اچھا, اب جو 6 ٹیمز پیچھے رہ گئی تھی ان 6 کے مقابلے کر کے ہم 2 ٹیمز مزید سلیکٹ کریں گے. یعنی کسی کو بھی ایک ہار کے بعد ہم باہر نہیں کر دیں گے, ایک موقع اور ملے گا. تو کل 4 ٹیمیں کوارٹر فائنل کے لیے ٹیم مکی گروپ مکی سے کوالیفائی کر دیں گی. اور پھر اسی طرح مدنی کے مقابلے شروع ہوں گے. 12 میں سے 4 ٹیمیں وہاں سے کوالیفائی کریں گی. پھر ان 8 ٹیموں کے درمیان جو ہے وہ کوارٹر فائنل, پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل ہوگا. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ایک موقع ایسا بھی آ سکتا ہے, ہو سکتا ہے آ جائے ہمارے مقابلے میں, کہ ایک ہی شہر کی 2 ٹیمیں آمنے سامنے آ جائیں. ایک بار ہوا تھا ذہنی آزمائش سیزن 4 میں غالباً, جب سردار آباد کی دونوں ٹیمیں جو ہیں سیمی فائنل میں آمنے سامنے آ گئی تھی, اور وہ ذہنی آزمائش بھی سردار آباد نے جیتا تھا, لیکن وہ دونوں ٹیمیں کمال کی تھی مگر سیمی فائنل میں ٹکراؤ ہو گیا تھا. تو اس بار دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہوگا یا نہیں. تو اب یہ 12 ٹیمز ہیں. اس سے پہلے کہ قرآن اندازی کریں, میں نے جیسے کہ کہا کہ ہمیں آپ کی کالز بھی سننی ہیں, آپ کے مشورے بھی درکار ہیں, خوب کالز کیجئے. آج ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے مشوروں سے بھی نوازیں, لیکن آئیے پہلے پچھلے ذہنی آزمائش سیزن کا ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں کہ ذہنی آزمائش ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین ہو جن کو پتہ ہی نہ ہو, آج پہلی بار ہمیں جوائن کیا ہو, تو آپ دیکھیں کہ یہ ذہنی آزمائش ہوتا کیا ہے, اس میں کیا کچھ سکھایا جاتا ہے, کتنا کچھ علم دین ملتا ہے. ایک آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. جی, آپ کو پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ہر سوال کے جواب میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. شروع کرتے ہیں سلسلہ جواب دیجئے سوال کا. یہ بتائیے میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا. جواب بالکل درست ہے. جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو جنات کیا کہہ رہے تھے؟ جنات کہہ رہے تھے کہ فقیر چلا گیا, اب اس کے بعد کوئی فقیر نہیں آئے گا, لہٰذا ان کے پیروکار بنو اور ان کے جانشین رہو. جواب بالکل درست ہے. نگران شورا نے کسی 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ دونوں مدینہ ہیں. مدنی قافلہ مدنی انعامات. مدنی قافلہ مدنی انعام. جواب بالکل درست ہے. قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اللہ. جواب غلط ہو گیا. جی مدنی چینل کے ناظرین, سیزن 7 کی آمد ہے. پہلے یہ بتا دوں کہ سیزن 7 شروع کب سے ہوگا, یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ہوگا. آج چونکہ قرآن دازی ہے مگر سیزن 7 شروع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل. 2 فروری سے ذہنی آزمائش سیزن 7 شروع ہونے جا رہا ہے, اور ہمارا یہ سلسلہ منگل, بدھ اور جمعرات 3 راتوں کو ہوگا. ہر ہفتے ہم صرف 3 سلسلے کریں گے, اور اس میں رات 10 بجے یہ سلسلہ ہوگا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ذہنی آزمائش سیزن 7 2 فروری سے سٹارٹ ہو رہا ہے, منگل, بدھ اور جمعرات, اور رات پاکستان کے وقت کے مطابق 10 بجے سلسلہ شروع ہوا کرے گا. اور انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا تو 2 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. گروپ وائز یہ مقابلے ہوتے رہیں گے, اور مقابلے کس طرح ہوں گے یہ ہم آپ کو بھی. اچھا عبدالربی بھائی, پچھلے سیزنوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف مجالس کو جو ہے وہ اس میں ہم نے مواقع دیے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان یہ مقابلے کروائے جاتے ہیں. اس بار کیا سلسلہ ہے, کن لوگوں کو شامل اس سلسلہ کیا ہے؟ ہم نے شروع میں جس طرح اعلان کیا کہ پہلے تو ہم دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو, یا دعوت اسلامی کی مجالس کے اسلامی بھائیوں کو ہم نے لیا. ایک بار ایسا بھی کیا کہ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے درمیان مقابلے کروائے. اس بار ہم نے تھوڑا سا دروازہ اپنا اور اوپن کیا ہے, اور ناظرین کو بھی دعوت دی ہے کہ ان شہروں سے یا ان کے اطراف سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی چاہیں تو ہمارے وہاں کے ذمہ داران سے ہمارا ایک ای میل ایڈریس بھی چلا دیجیے گا فیڈ بیک کا,
इस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, मगर टाइम थोड़ा है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट टीम सेलेक्ट करनी है। लेकिन इस बार हमने कोशिश की है कि दावत इस्लामी के जिम्मेदारान जामियतुल मदीना के तलबा के साथ साथ अगर मुमकिन हुआ तो हम स्कूल कॉलेजेस के तलबा और प्रोफेशनल लोग भी, बल्कि ताजरान भी आना चाहें, किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाले आशिकाने रसूल होंगे तो उन सबको हम इंशाल्लाह इस सिलसिले में दावत देते हैं, मरहबा कहते हैं। आप जिस शहर से ताल्लुक रखते हैं और अपना अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो सीट्स तो यकीनन बहुत थोड़ी हैं, लेकिन आपकी काबिलियत देखकर, आपका ज़ौक़ देखकर हो सकता है कि आपको शामिल कर लिया जाए। बहरहाल शुरू करते हैं हम ज़हनी आजमाइश। मक्की से शुरू करें? जी जनाब, ये मक्की है। चलें, पहला मुकाबला ज़हनी आजमाइश सीजन 7 का किन का किसके दरमियान होगा, आइए देखते हैं। ज़हनी आजमाइश सीजन 7 स्टार्ट होगा जिन दो टीमों के दरमियान। सुभान अल्लाह, पहली टीम ही बहुत दूर से हमारी मेहमान बनेगी। यूं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का एक कोना है। मीरपुर कश्मीर मक्की का मुकाबला होगा जमजम नगर हैदराबाद मक्की से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ज़हनी आजमाइश का गोया इफ्तिताह कहें, स्टार्ट कहें, जो दो टीम्स करेंगी वो मीरपुर कश्मीर मक्की और जमजम नगर हैदराबाद मक्की से। चले जनाब, तो इन दोनों का मुकाबला होने जा रहा है। जो पहला मुकाबला होगा, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करनी है। आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं, अपने मशवरे दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि उसको दिलचस्प बनाया जाए। आपके मशवरे होंगे, हो सकता है आपका मशवरा एक्सेप्ट कर लिया जाए। और ज़हनी आजमाइश, ये बताता चलूँ कि बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट हमारी मजलिस से तैयार कर लिए हैं, मगर हम अकले कुल तो नहीं है ना। आपकी तरफ से अगर मशवरे मिल गए, हो सकता है उसको भी हम शामिल कर लें। तो बहरहाल अगले उसकी तरफ चलते हैं। मक्की जी, मक्की। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दो सेकंड मुकाबला जो होगा वो दो पड़ोसियों के दरमियान होगा। जी हाँ, मरकजुल औलिया लाहौर, इनका मुकाबला होगा। मरकजुल औलिया लाहौर मक्की का मुकाबला होगा जियाकोट। ये जियाकोट हम कहते हैं सियालकोट को। ये मौलाना जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह की निस्बत है वहाँ उस शहर को। ये दावत इस्लामी किस कदर खूबसूरती है कि वो जो है उन्होंने औलिया इकराम की निस्बत उसमें शामिल कर दी। सुभान अल्लाह। तो जियाकोट सियालकोट का मुकाबला होगा मरकजुल औलिया मक्की से। तो मक्की के दो मुकाबले सेट हो गए हैं। हमारी मजलिस भी से नोट करती जा रही होगी। चलते हैं तीसरे मुकाबले की तरफ। जी, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मक्की का मुकाबला होगा भावलपुर मक्की से। याद रहे, सीजन 7 ज़हनी आजमाइश में जो तीसरा मुकाबला होने जाएगा, इस्लामाबाद मक्की बमुकाबला भावलपुर मक्की। तैयार हो जाएं वहाँ के इस्लामी भाई। उम्मीद है मुझे इन तमाम शहरों के इस्लामी भाई, खास तौर पर जो टीम्स आ रही हैं, वो ज़रूर हमें देख रहे होंगे और आज तैयारी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। इसमें बिलखुसूस मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इसमें शामिल होना चाहें, जिस तरीके से अब्दुल हबीब भाई ने बताया कि आप भी चाहें, आप अगर किसी स्टूडेंट के तालिब इल्म है, किसी जामिया के तालिब इल्म है, किसी दीगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, अगर आप चाहते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, तो जरूर हमारे जिम्मेदारान से रब्ता कीजिए। आप भी इस सिलसिले में शामिल हो सकते हैं। फीडबैक पर आप ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो नंबर चल रहा है। इसमें एक बात बताता चलूं कि इसमें जो है ना, काबिलियत कैसी चाहिएगी, यकीनन जहानत दरकार है, लेकिन हमारा टोटल ज़हनी आजमाइश जो है वो मजहबी सवालात के गिर्द होगा। बिल्कुल, ठीक है ना। जनरल नॉलेज कुछ होती है, लेकिन ज्यादा हमारी नीयत क्या है ये सिलसिला करने की, ये भी बताता चलूं कि दावत इस्लामी का मदनी चैनल चूंकि कुरान और सुन्नत की रोशनी घर घर पहुंचाने के लिए बना है, तो इस सिलसिले के जरिए भी नाजरीन की दिलचस्पी का सामान किया जाए और उनको सवाल जवाब के जरिए इल्म दीन पहुंचाया जाए। वो घर बैठे, हमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं, उम्मीद है कुछ कॉल्स भी आएंगी कि पिछले सिलसिलों से उन्होंने क्या कुछ सीखा और घर बैठे कितना इल्म दीन हासिल किया। जब वो बुक सबने देखी थी, 700 800 सवाल लिख लिए इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने, पूरे उन्होंने सिलसिले लिखे और इस बार भी लिखने की आपको इजाजत होगी। आगे चलते हैं। गुलजार तैयबा मक्की का मुकाबला होगा हमारे शहर बाबुल मदीना कराची से। चलें जरा, बाबुल मदीना मक्की का मुकाबला गोया चौथा मुकाबला होगा और ये होगा गुलजार तैयबा मक्की के साथ। 4 टीमें, 4 मुकाबले हो चुके हैं। चलते हैं 5वें मुकाबले की तरफ। जी, बलूचिस्तान वाले अब आए हैं मैदान में। बलूचिस्तान वाले हमारे डेरा अल्लाह यार, मेरा ख्याल इस टीम का नाम बलूचिस्तान कर दिया जाए क्योंकि बलूचिस्तान को नुमाइंदगी करेगी इंशाल्लाह वो। तो बलूचिस्तान का मुकाबला सरदाराबाद फैसलाबाद मक्की। डेरा अल्लाह यार बलूचिस्तान के इस्लाम पे मुकाबला करेंगे सरदाराबाद फैसलाबाद मक्की से। मक्की ग्रुप के 5 जो है वो मुकाबले हो गए हैं और अब आखिरी मुकाबला जो मक्की का होगा वो आपको बताते हैं।
اور یہ مقابلہ ہوگا سبحان اللہ مدینۃ الاولیاء مکی بمقابلہ سکھر مکی. سبحان اللہ مدینۃ الاولیاء ملتان مکی کا مقابلہ ہوگا سکھر والوں سے. مدینۃ الاولیاء ملتان مکی کا مقابلہ سکھر مکی. تو یہ 6 سیگمنٹس اللہ کی مہربانی سے 6 مقابلے ہو گئے اور یہ گروپس یوں سمجھے کہ فائنل ہوتے جا رہے ہیں. مکی کے مقابلے ہو گئے, مدنی کی طرف چلنا ہے. مگر آئیے ایک اور مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں ذہنی آزمائش کے پچھلے سلسلوں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن دازی کے ذریعے انشاءاللہ اپنے ناظرین تک بھی بائی کوریئر بائی پوسٹ انشاءاللہ یہ پیارے پیارے تحفے ان تک پہنچائے جائیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ موجود اسلامی بھائیوں کو بھی شامل کیا جائے. جواب دیں گے آپ انشاءاللہ؟ اس پہ غلاف کعبہ ہے, اس میں ریاض الجنہ کے قالین کا ٹکڑا ہے. اس جانماز پر سجدہ کرنے کا بھی کیا لطف آئے گا نا کہ جو مدینہ شریف سے آئے ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت انعامات لیتے ہوئے. اچھا عبدالحبیب بھائی, جیسا کہ اس میں ہم نے دیکھا اس پیکیج میں کہ مدینہ شریف کے تبرکات بھی دیے جا رہے ہیں, دیگر انعامات بھی دیے جا رہے ہیں, تو اس بار آپ کی کیا نیت ہیں, کیا آپ انعامات لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو غریب لوگ ہیں انعامات تو ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہمیں جو ہمارے اسپانسرز ہیں ہمیں دیتے ہیں اور خوشی خوشی دیتے ہیں. یہ بھی بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ نارملی دیگر چینلز میں جو ہے نا اسپانسر چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی لیا جائے, کوئی ٹکر بھی چلے, کوئی کس کی طرف سے اسپانسر کیا جا رہا ہے. آج تک 6 سیزن ہو گئے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو تو نہیں پتا کہ عمرے کے ٹکٹ کون دیتا ہے یا یہ لاکھوں روپے کے جو ماشاءاللہ کتابیں تقسیم ہوتی ہیں, مدنی چیکس تقسیم ہوتے ہیں. یہ کتنا اخلاص ہے, اللہ ان لوگوں کو بھی سلامت رکھے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم فائنل جیتنے والوں کو تو انشاءاللہ مدینہ شریف کا ٹکٹ پیش کریں گے. لیکن اس بار ایک اور نیت ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ جو تبرکات تھے نا یہ ہم نے عید ٹرانسمیشن میں بانٹے تھے. جو عید پہلی بار ہم نے ٹرائی کیا تھا, عید الفطر کی ٹرانسمیشن میں ہم نے تقسیم کیے تھے اور اس کو ماشاءاللہ بہت پسند کیا تھا ناظرین نے بھی, یہاں حاضرین نے بھی. مگر اس بار نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ سیزن 7 ذہنی آزمائش کے ہر سلسلے میں مدینہ پاک کے تبرکات تقسیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا وہ پچھلی بار 31 دسمبر جو تھا جی ذہنی آزمائش, اس میں ایک بہت ہی مبارک پانی آپ لے کر آئے تھے. جی جی وہ پانی تو اب ظاہر ہے کہ تھوڑے سے میں لے کر آیا تھا, اب تو کنٹینر لانا پڑے گا اگر اتنے سارے لوگوں کو تقسیم. لیکن انشاءاللہ لیکن وہ بڑا یونیک ہی تھا, وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم یہ دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے چشمے کا پانی تھا. تو اس بار انشاءاللہ نیت ہے کہ مدینہ منورہ سے اسپیشل تحائف ہم تبرکات کے طور پر لانے کی پوری کوشش کریں گے. اور 2 فروری سے ہونے والے ذہنی آزمائش میں روزانہ ہی اللہ نے چاہا نہ صرف یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو جو مقابلے میں حصہ لیں گے بلکہ یہاں موجود مدنی چینل کے جو حاضرین ہوں گے, ناظرین تک شاید پہنچانا مشکل ہو جائے, لیکن آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ روزانہ جو یہ ہفتے میں 3 دن سلسلہ ہوگا آپ باب المدینہ میں ہمارے اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں. مگر پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر سیٹس ملیں گی, کیونکہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہوگی کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی آ جائیں. تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنا واٹس ایپ کر کے فیڈ بیک پر ای میل کر کے ہمیں بتا دیں کہ آپ نے شرکت کرنی ہے. اور یہاں کوشش کیجئے گا کہ 9 سوا 9 بجے تک آپ پہنچ جائیں تاکہ چیکنگ وغیرہ کے مراحل سے گزر کر آپ اسٹوڈیو میں سلسلہ شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائیں. ہر پیر منگل اور بدھ انشاءاللہ 2 فروری سے رات 10 بجے یہ سلسلہ ہوا کرے گا. آپ فرما رہے تھے کہ مدینہ شریف کے تبرکات وغیرہ تقسیم کریں گے, تو کیا اس میں آڈینس وغیرہ کو بھی کوئی آڈینس کے لیے مدنی چیک تو رکھتے ہیں, لیکن وہ وقت آنے پر بتائیں گے کہ ہم آڈینس کو دے پائیں گے کہ نہیں, کیونکہ پہلے سے وعدہ کر لیتے ہیں نا. ہاں ذہنی آزمائش تو ہونی چاہیے نا. اصل میں یہ تبرکات ابھی ہے نہیں ہمارے پاس, ابھی انشاءاللہ لانے ہیں. تو اب کتنی کوانٹٹی میں آتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور پھر کچھ چیزیں ترسیل نہیں کی جا سکتی, بذریعہ ڈاک بھیجنا وہ آسان نہیں ہوتا. تو ہم اس کو فائنل نہیں سے کہہ رہے, اللہ خیر کرے گا. آپ یہیں آ جائیے گا انشاءاللہ, مدنی مذاکرہ بھی شرکت کر لیجیے گا. کوئی 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت سے فیضان مدینہ آ جائیں. پورے پاکستان بھر کے ناظرین کو یہ دعوت ہے کہ وہ دنیا بھر کے ناظرین کو دعوت ہے کہ وہ اچھا صرف ذہنی آزمائش کے لیے نہ آئے نا, وہ 3 دن مدنی قافلے کی نیت سے آ جائیں, 12 دن کے مدنی کورس کے لیے آ جائیں, ذہنی آزمائش میں رات کو شرکت کریں. اور باقی 23 جنوری سے انشاءاللہ ہمارا کورس ہو رہا ہے, اس میں شرکت کر لیں تو ساتھ ساتھ آپ ذہنی آزمائش کے مقابلوں میں بھی شرکت کر پائیں گے. چلیں جناب اب ہم چلیں مدنی قرآن دازی کی طرف. مکی کے 6 ٹیم مقابلے کس کس کے درمیان ہو گئے, یہ ہو گئے ہیں. آئیے مدنی کے شروع کرتے ہیں. اب یوسف بھائی آپ نکال کے بتائیں 2 پرچیاں. چلیں جناب. جی میٹھے اسلامی بھائیوں, انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلا مقابلہ جو ٹیم مدنی کے درمیان ہونے جا رہا ہے وہ ہے مدینۃ الاولیاء مدنی اور زمزم نگر مدنی. انشاءاللہ عز و جل ان دونوں ٹیموں کے درمیان انشاءاللہ عز و جل مقابلہ ہوگا. اور یہ پہلا مقابلہ ہوگا مدنی گروپ کا. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, مدینۃ الاولیاء ملتان مدنی اور زمزم نگر حیدرآباد مدنی کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا. جی دوسرا مقابلہ. اسی طرح دوسرا مقابلہ جن 2 ٹیموں کے درمیان انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے مرکز الاولیاء مدنی اور گلزار طیبہ
मदनी सुभान सरगोदा। गुलजार तैयबा दावत इस्लामी की इस्तिलाह में सरगोदा को कहा जाता है। तो गुलजार तैयबा मदनी के दरमियान मरकजुल औलिया मदनी, सुभान अल्लाह, लाहौर वही पड़ोस वाला सिलसिला करीब करीब यहाँ, थोड़ा सा दूर है, लेकिन मरकजुल औलिया मदनी और गुलजार तैयबा मदनी के दरमियान बिल्कुल। मुकाबला। अब जो है वो इंशाल्लाह तीसरा मुकाबला अनाउंस किया जा रहा है। तीसरा मुकाबला जो होने जा रहा है टीम मदनी के दरमियान सरदाराबाद, फैसलाबाद मदनी और इस्लामाबाद मदनी, सुभान इन दो टीमों के दरमियान इंशाल्लाह ये तीसरा मुकाबला होगा। ज़ैनी आजमाइश मदनी ग्रुप के इस्लामी भाइयों का जो मुकाबला होगा, सरदाराबाद फैसलाबाद मदनी मुकाबला हमारा इस्लामाबाद, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, सरदाराबाद फैसलाबाद मदनी मुकाबला इस्लामाबाद मदनी के दरमियान होगा जी। अच्छा, अब जो मुकाबला होगा इंशाल्लाह मीरपुर कश्मीर मदनी और भावलपुर मदनी, ये दो टीमें इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मुकाबला करेंगी। कश्मीर मदनी और भावलपुर मदनी के तलबा इस्लामी भाइयों के दरमियान, ज़ैनी आजमाइश मदनी इस्लामी भाइयों के दरमियान जो मुकाबले होंगे वो उसके दरमियान होगा जी। अच्छा, फिर अगला जो मुकाबला होगा वो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल बाबुल मदीना कराची वालों का मुकाबला ज़ियाकोट सियालकोट के इस्लामी भाइयों के दरमियान होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। बाबुल मदीना का पांचवा मुकाबला जी, ज़ियाकोट और बाबुल मदीना के दरमियान जी। ये पेशावर रह गया, सखर का मुकाबला होगा, सखर मदनी का मुकाबला होगा पेशावर के साथ, माशाअल्लाह। सखर मदनी मुकाबला पेशावर, तो ये हमारे यूँ समझिए कि कुरानदाजी हो गई है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ी देर बाद हो सकता है कि ग्राफ के जरिए भी आपको हमारी मजलिस समझा देगी कि टीम बक्की उसके मुकाबले किस तरह होंगे। 12 टीमें हैं, 12 में से 6 सेलेक्ट होंगी और जो 6 पीछे रह गई हैं उनमें से 2 सेलेक्ट होंगी, तो ये 8 हो जाएंगी। 8 के मुकाबले होंगे और 4 सेलेक्ट होंगी और ये 4 क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह टीम मदनी का होगा कि 12 में से 6, पीछे 6 रह जाने वाली में से 2 सेलेक्ट करके 8 कर दी जाएंगी। 8 में से 4 सेलेक्ट होंगी और 4 आगे चली जाएंगी अगले मरहले के लिए जो क्वार्टर फाइनल मरहला होगा। और अब ये दोनों ग्रुप्स आपस में गोया यूं समझिए उनका फिर मुकाबला शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल इसमें ये इसलिए शामिल किया गया है कि मक्की वालों का मुकाबला मक्की वालों के दरमियान इसलिए रखा गया है कि दोनों टीमें आमने सामने हत्तुल इम्कान ना होने पाए, फिर आखिर जाकर जो है वो अगर क्वार्टर फाइनल में या ये अगले उसमें ये आ जाते हैं, हो सकता है फिर आमने सामने हो जाए। दावत इस्लामी से अगर बाकायदा ताल्लुक नहीं भी है, मदनी हुलिया भी नहीं है, तो भी आप इस सिलसिले में हिस्सा ले सकते हैं। आशिकान रसूल के लिए सिलसिला है, आप रब्ता कीजिए, अपने कवाइफ देंगे, हम उसको चेक करेंगे, हमारी मजलिस चेक करेगी। आप अपने जिम्मेदारान से इन शहरों से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ज़ियाकोट का रहने वाला ही हो, ज़ियाकोट के अतराफ के इस्लामी भाई, यानी उसकी सराउंडिंग के समझ ले नुमाइंदा टीम होगी जो ज़ियाकोट को कवर करेगी। इस्लामाबाद के अतराफ के जितने यूँ समझिए एरियाज़ हैं, गुज्जर खान हो गया, तो आगे रावलपिंडी भी इसमें शामिल है, और करीब करीब के जो शहर हैं वो सारे शामिल हो सकते हैं, मरी के इस्लाम में भी शामिल हो सकते हैं। मैं पहले अर्ज़ कर देता हूँ, टीम्स ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो चुकी हैं। 1-2 जगह पर हो सकता है कुछ गुंजाइश बन जाए, लेकिन आपकी काबिलियत और आपका ज़ौक़ हो सकता है कि हमें मजबूर कर दे कि हम, अच्छा ये भी हो सकता है, अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो जहन में आ रहा है कि इतनी वैकेंसी, इतने इस्लाम में रब्ता करें कि उनके दरमियान बाराब्ता करके हमें फिर वहाँ कुरानदाजी मुकाबला करना पड़े, कुरानदाजी करनी पड़े, तो ये किया जा सकता है। कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर इंशाल्लाह मजीद आगे चलते हैं। जी, कॉल दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम मुंतहा रज़ा अख्तारिया है। मैं अख्तार वाला से अर्ज कर रही हूँ, ज़हनी आजमाइश सिलसिले में मेरा मशवरा है कि मदनी मुन्नों का ज़हनी आजमाइश सिलसिला शुरू किया जाए। मदनी मुन्नों का एक ही लाइव सिलसिला होता था, वो भी अब आपने इस्लामी भाइयों का सौंप दिया है, इसलिए मदनी मुन्नों का ज़हनी आजमाइश सिलसिला लाइव होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी मुन्नियों का कह रही थी या मदनी मुन्नों का? मदनी मुन्नों के लिए कुछ कबाहतें थी। एक प्रॉब्लम ये हो जाता था कि एक तो वो थक बहुत जल्दी जाते थे, दूसरा नॉर्मली मदनी मुन्ने जो है ना वो स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, तो ये भी शिकायत आई कि भाई वो बेचारे हिस्सा तो लेते थे लेकिन उनकी पढ़ाई, उनकी तालीम में हरज होता था। तो बहुत सारे मशवरों के बाद वैसे देखा जाए तो मदनी मुन्नो सीज़न 1, 2, 3 और 4 ये चारों आप ही के हुए हैं, 5 और 6 बड़ों का हुआ है। अब मैं तो आपको क्या क्या बताऊं कि मुझे बूढ़े मिलते हैं, वो कहते हैं हमारा बूढ़ों का ज़हनी आजमाइश कब होगा। खुसूसी इस्लाम में मिले, वो कहते हैं हमारे खुसूसियों का ज़हनी आजमाइश कब होगा। तो ज़हनी आजमाइश भी हमारे लिए एक ज़हनी आजमाइश बना हुआ है। बहरहाल मदनी मुन्नों का ही है, आप घर बैठ के देखिएगा, अपने घर में ये मुकाबला मदनी मुकाबला सीखिएगा और अपने घर में भी एक मदनी मुकाबला कीजिएगा। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد آباد سے رابعہ تاریہ بول رہی آج تو ہوں۔ مدنی منیوں کے بارے میں۔ عبدالحبیب انکل، ہمیں بہت 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 خوشی ہوئی ہے کہ سیزن 7 واپس لوٹایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج مدنی منوں اور مدنی منیوں کی کالز بہت آنی ہیں۔ چلیں جناب اگلی کال دیجیے۔ جی کالز اور بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں پچھلے سیزن ذہنی آزمائش کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا پچھلے سلسلوں میں، اس کا ایک آپ کو مزید مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی نمناک، تھوڑا تو موقع دے دو۔ مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے۔ اب یہ شعر کیسے مکمل کریں گے؟ فقط نمناک سنا ہے۔ نمناک آنکھ گنبدِ خضرا کو چوں ملے، جھک جائے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو۔ جھک جائے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو۔ کوئی مجلس سے جن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں انوالو ہے۔ ام القرآن، ام القرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ محمد طارق اتاری، محمد دانیال رضا اتاری، کہاں تو ملسن کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، نمناک آنکھیں، تڑپنا، بلکنا، رونا، مسکرانا، ششدر رہ جانا، سسپینس اور تذبذب میں آ جانا، یہ ذہنی آزمائش کے سلسلے کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ جھلکیاں ہیں۔ کئی جگہوں پر ہم نے یہ سنا کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ کئی جگہوں پر مجھے ایک بار اسلام بھائی ملے، پچھلے دنوں جرمنی جانا ہوا، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا کھانا ٹھنڈا رہ جاتا تھا، ہم کھانا پکا کے بیٹھتے تھے مگر کھانا کھا نہیں سکتے تھے۔ ایک اسلام بھائی ہمارے ہند کے بہت اچھے ہیں، ذمہ دار ہیں۔ یہ ذہنی آزمائش میں جو وقفہ آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، ہم نعت خوانی کرتے ہیں کچھ دیر، تو انہوں نے کال کی اور ناراض ہو کے کال کی، کہتے ہیں بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ہاتھ میں ہی رہ جاتا ہے، منہ کھلا وہ کھلا ہی رہ جاتا ہے، استنجا کرنے جانا ہوتا ہے وہ جا نہیں سکتے، کوئی تو بریک لیا کریں ہم۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے پلان کیا کہ بھائی کچھ بیچ میں ایک نعت پڑھا لی جائے، کچھ بریک لیں، ہم بھی چائے پی لیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی چائے پی لیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ کی محبتیں ہیں، اور مدنی چینل الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ ماشاءاللہ، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کئی بار، یہ کمال ہوتا ہے ان طلباء کا، ان اسلامی بھائیوں کا کہ جو یہ تیاری کر کے آتے ہیں، اتنی خوبصورت ان کی تیاری ہوتی ہے کہ وہ شاندار جواب دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ بہت بڑا حصہ ہے ہماری اس مجلس کا جو آپ کو نظر تو نہیں آتی، ہم کوشش کرتے ہیں فائنل میں ان کا دیدار کروائیں، وہ پردے کے پیچھے اسلام بھائی ہوتے ہیں اور وہ دن رات کوشش کر رہے ہوتے ہیں سوال بنانے کی، سیگمنٹس بنانے کی۔ جیسا کہ آج میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ہمیں مختلف سیگمنٹس بتائیے، مختلف ایسے ہمیں مشورے دیجیے کہ ہم ذہنی آزمائش میں اس طرح کے سوال و جواب کو شامل کریں تاکہ مزید دلچسپی آئے اور مزید خوبصورتی آئے۔ جی اچھا، اس میں ہم اس سلسلے میں کیا نئی چیز لا رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ اس بار ہم امید ہے کہ بہت سارے سیگمنٹس نئے لائیں گے۔ پہلے تو جو ہمارا بیسک سیگمنٹس ہوتے ہیں، سمجھائیے، جواب دیجئے سوال کا، اشعار مکمل کیجئے، اس کے ذریعے دو چیزیں ملتی ہیں، فرض علوم سیکھنے کو مل جاتے ہیں، بہت سارے شرعی احکام سیکھنے کو مل جاتے ہیں، اور اگلا شعر مکمل کیجئے کہ اسلامی شاعری، خاص طور پہ کلام، منقبت، نعت شریف، حمد، مناجات، یہ یاد ہونے چاہیے، تو اس بہانے لوگوں کو تک یہ اشعار پہنچتے ہیں اور ہمارے اسلام بھائی اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر ہم ایک اور سیگمنٹ شامل کریں گے اس بار، انتخاب کیجئے، یہ بالکل نیا سیگمنٹ ہوگا اور انشاءاللہ اس میں کچھ نئے انداز سے اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ سفر ہے مگر اکیلے، مگر اس میں سفر کس طرح کروایا جائے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کا طریقہ کچھ فرق ہوگا۔ سمجھائیے مگر اشاروں سے، بڑا ہی ہمارا خوبصورت سیگمنٹ ہے، مزید مدنی گلدستہ، اور اس کے ساتھ جیسے جیسے راؤنڈز بڑھتے جائیں گے اللہ نے چاہا تو ہمارے سیگمنٹس تبدیل بھی ہوتے جائیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمیں جو ہے وہ آئیڈیا دیں کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ سیگمنٹ شامل کریں، کس طریقے سے ہم اپنے اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں۔ مدنی چینل کے ناظرین جی، رائے، آپ کی رائے، آپ کے مشورے میں درکار ہے۔ کال بھی آ گئی ہے، کال سنتے ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں اور میرا نام وحید احمد ہے۔ تو اس وقت ذہنی آزمائش سیزن 7 کی قرآن ہو رہی ہے اور الحمدللہ یہ پبلک میں عوام میں بہت ہی اچھی طریقے سے اور بہت غور و خوض سے دل جمعی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے پیارے رکن شورا حبیب اطاری بھائی بہت پیارے انداز میں اس کو ہر مرتبہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور میرا ایک چھوٹا سا مشورہ یا گزارش آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سیزن کو جو ذہنی آزمائش کے سیزن ہے ہر سال 2 مرتبہ ہوا کرے، ایک مدنی منوں کا اور اس کے بعد کچھ بریک کر کے 3-4 مہینے کے بریک کر کے پھر بڑوں کا ہوا کرے، اس سے نہ صرف ذوق پیدا ہوگا بلکہ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور اچھا ایک سلسلہ جو عوام چاہتی ہے ان کو بھی اس سلسلے میں اپنے ذہنی قلبی راحت ملتی رہے گی۔ تو اگر یہ میرے اس چھوٹی سی ریکویسٹ پر غور و خوض کیا جائے تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورتی یہی ہے کہ اسے جو ہے وہ ہر عمر کے لوگ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بڑا ہو، اسے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اصل میں اس میں فائدہ چونکہ علم دین بھی تو حاصل ہو رہا ہوتا ہے نا، ایک وجہ یہ بھی ہوگی، اور دوسرا میں عرض کرتا چلوں کہ بالکل مجھے کئی اس طرح کے مشورے ملے ہیں کہ ہر 3 ماہ ہونا چاہیے، ہر ہفتے ہونا چاہیے، یہ بھی ایک ذہنی آزمائش ہے، لیکن میں تلاش میں ہوں، سچی بات یہ ہے میں تلاش میں ہوں ایک ایسے 1-2 اسلام میں مزید ایسے مل جائیں جو ذہنی آزمائش اچھے انداز میں کریں۔ ماشاءاللہ ایک سے ایک مدنی چینل میں اسلامی بھائی ہیں، بڑے قابل ہیں، تو انشاءاللہ اگر ایسے 1-2 اسلام میں مزید آ گئے کہ جو ذہنی آزمائش کو لے کر چلنے والے ہوں گے تو اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے سال میں 2-3 باروں۔ میرے لیے تھوڑا سا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے سامنے ہے، سفر بھی رہتا ہے، تنظیمی ذمہ داریاں بھی ہیں، ابھی بھی بہت عرصے بعد مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایسا کب ہوا تھا کہ میں 2 ماہ پاکستان میں رہوں گا جو سلسلہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے رہوں بھی، ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے جانا پڑے، تو بہرحال جب اگر جانا پڑا تو کسی نہ کسی کو ذمہ داری دیں گے تاکہ سلسلہ ہوتا رہے، اور انشاءاللہ اللہ وہ دن لائے گا انشاءاللہ، اور کوشش ہے ایک سے ایک ماشاءاللہ سلسلے اسلام نے سنبھال لی ہیں، تو ذہنی آزمائش بھی انشاءاللہ مختلف اسلام کریں گے اور سال میں 3-4 بار اللہ چاہا تو ہوا کرے گا۔ جی چلتے ہیں، اس بار ذہنی آزمائش کے لیے ہم نے اپنے کلام میں بھی کچھ تبدیلی کی ہے، سیٹ بھی تبدیل ہوگا، انداز بھی تبدیل ہوگا، بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہماری جو مجلس ہے ذہنی آزمائش کی، جنہوں نے 6 سیزن اب تک کیے ہیں، وہ مجلس بھی آلموسٹ ہم نے تبدیل کر دی ہے، اور یہ بھی ایک یوں سمجھے کیوں کیا گیا کہ ہم ایک اور بھی تو ایسی ٹیم، ایک اور مجلس بھی تو تیار کریں نا کہ جو ذہنی آزمائش کے پیچھے سارا کام کر سکے۔ تو ماشاءاللہ نئے اسلامی بھائی ہیں، اس میں آلموسٹ نئے اسلامی بھائی ہیں، اور چونکہ وہ پرانی جو مجلس تھی ان کے ذمہ اور بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں، انہوں نے شاندار کام کیا، تو اب نئی مجلس، نیا انداز، اب نئے ہوسٹ کی تلاش ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 7 کا جو اب نیا کلام ہوگا وہ کیا ہوگا۔ جی آڈیو کلام سنیں گے ہم انشاءاللہ۔ خوشبو مدینے کی
العلم النور العلم النور العلم النور العلم النور العلم النور العلم माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, वाकई इल्म नूर है और इस नूर को घर घर पहुंचाना ये मदनी चैनल और दावत इस्लामी की कोशिश है। और ये कुरान और सुन्नत के इल्म को फैलाने के लिए, कुरान और सुन्नत की रोशनी को घर घर पहुंचाने के लिए तहरीक का वजूद हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल भी घर बैठे यही तो काम कर रहा है। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई और चैनल होगा जो 100% इस्लामिक, जिसमें ना कोई म्यूज़िक है, ना कोई बेपर्दा औरत है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, बल्कि हर मिनट, यानी आप 1-2 मिनट के लिए भी मदनी चैनल ऑन करें तो कुछ ना कुछ आप सीख कर ही उठेंगे इंशाअल्लाह। और ज़हनी आजमाइश अल्लाह ने चाहा, अगर आप तवज्जो के साथ, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि एक क्लास की हैसियत से, एक दर्जे की हैसियत से, एक स्कूल की हैसियत से अगर आप इस सिलसिले को देखेंगे, अपने साथ डायरी और कलम लेकर बैठा करेंगे तो अल्लाह ने चाहा रोज़ाना ही बहुत सारे इल्म दीन के ख़जाने जो हैं आप लूट सकेंगे। और कम अज़ कम एक बार पूरे 2 महीने में जो सिलसिले होते रहेंगे, हमारे स्टूडियो में आकर भी ज़रूर शिरकत कीजिएगा। हम आपको दावत देते हैं ताकि यहाँ आकर भी हमारे मुख्तलिफ़ सवालात के आप जवाबात दे सकें। और मदनी इनामात, जी हाँ, मदनी, वाकई वो मदनी इनामात होंगे इंशाअल्लाह, मदीना मुनव्वरा के इनामात होंगे, उनमें से वो तोहफ़, वो इनामात भी आप ले जा सकेंगे। यहाँ मैं एक बात फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस बार हमारी 2 ग्रुप्स होंगे। ग्रुप मक्की, या ग्रुप ना कहें, मक्की इस्लामी भाई होंगे और मदनी इस्लामी भाई होंगे। मक्की इस्लामी भाइयों में 12 टीम्स होंगी और उन 12 टीम्स के अंदर बाकायदा मुकाबले होंगे। कुरानदाजी हो चुकी है, थोड़ी देर बाद आप स्क्रीन पर चार्ट देखेंगे कि मक्की में 12 टीमों के मुकाबले आपस में होंगे तो 6 टीम्स सेलेक्ट होंगी। जब वो 6 टीम सेलेक्ट हो जाएंगी तो फिर अब जो पीछे 6 रह गई हैं उनमें से 2, तो वो ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि 3 टीम्स के दरमियान बाकायदा एक मुकाबला होगा और उन 3 में से कोई एक टीम सेलेक्ट होगी, फिर 3 में से एक मुकाबला होगा, फिर उनमें से कोई एक टीम सेलेक्ट होगी। और इस तरह 6 की जगह वो 8 हो जाएंगी, 8 में से 4 बच जाएंगी और वो 4 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी क्वार्टर फाइनल के लिए। बिल्कुल इसी तरह टीम जो हमारे मदनी इस्लामी भाई हैं, उन्हीं में से 12 में से 6, फिर पीछे 6 में से रह जाने वाली में से 2, 8 हो गई तो उनके दरमियान से वो 4 टीमें निकलेंगी और वो 4 क्वालिफाई कर जाएंगी क्वार्टर फाइनल के लिए। क्वार्टर फाइनल में टोटल 8 टीम्स का मुकाबला होगा और उन 8 में से 4 निकलेंगी सेमीफाइनल के लिए और 4 में से 2 निकलेंगी सीज़न 7 ज़हनी आजमाइश के फाइनल के लिए। अभी तक जो हमारे जहन है, हमने जो शेड्यूल बनाया है, उम्मीद ये है कि 10 अप्रैल बरोज़ इतवार, यानी गोया ये कहा जा सकता है कि ये ऑलमोस्ट 68 दिन सिलसिला चलेगा, 2 महीने 8 दिन तक ये सिलसिले की तरकीब रहेगी। 10 अप्रैल बरोज़ इतवार ज़हनी आजमाइश सीज़न 7 का फ़ाइनल होगा और इंशाअल्लाह वो भी हम देखेंगे, अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी नेक ख्वाहिशात, आपके दुआओं की भी ज़रूरत है। अल्लाह हमें हिम्मत भी दे अच्छे इखलास के साथ, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में इखलास बहुत ज़रूरी है। ज़रूर दुआ कीजिएगा हम सब के लिए कि अल्लाह हमें इखलास भी दे। जो मुकाबले में शिरकत भी करे ना, जो टीम्स मुझे सुन रही हैं, जो बाद में आना चाहते हैं, एक नीयत ज़रूर अपने साथ रखिएगा। किसी को हराने के लिए हम नहीं आ रहे, जीत कर अपना नाम रोशन करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि हम इल्म दीन घर घर पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह करे मेरी और हम सब की ये नीयतें हो जाएं कि हम यहाँ ये दिलचस्पी इसलिए पैदा कर रहे हैं, ये मुकाबला इसलिए कर रहे हैं कि गुनाहों भरे चैनल छोड़कर, मुझे कई ऐसे मैसेजेस मिले, कई ऐसी ईमेल्स मिली, आपको भी मालूम हुआ होगा कि जो फिल्में ड्रामे देखने वाले थे ज़हनी आजमाइश के वक्त को छोड़कर इस चैनल पर आ जाते थे। तो यही तो हमारी कोशिश है कि इस तरह ले आया जाए। कुछ कॉल शामिल करते हैं और फिर सलातो सलाम के लिए चलेंगे। जी, कॉल्स दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आपको सीजन 7 ज़हनी आजमाइश सीजन 7 शुरू करने पर बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप सबको भी मुबारक हो। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद तार हिंद के शहर सूरत गुजरात से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आजमाइश 7 को हम मरहबा कहते हैं और बड़ा ही ये प्यारा और मोहतरम सीजन शुरू किया है। खुसूसियात ये है सीजन जितने भी ज़हनी आजमाइश है इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम सीजन 1 से अब ये सीजन 7 तक ये शुरू हुआ है सिलसिला, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लल्लाहु बारी इनकी आमद मरहबा। और वाकई में इनकी जब आमद सिलसिले में होती है तो सिलसिले में एक रौनक बढ़ जाती है। और हमारे हबीब भाई जिस अंदाज में सिलसिला करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे घर को बहुत पसंद आता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमारे हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी को शादो आबाद रखे, तमाम दावत इस्लामी वालों को शादो आबाद रखे। और इस
सीजन सिलसिले और ज़हनी आजमाइश की बरकत ये कि हमारे इल्म दीन में इजाफा बढ़ता ही जाता है और ऐसे ऐसे सवालात जो कभी हमने सुने भी नहीं वो ज़हनी आजमाइश के जरिए से हमें सीखने को मिलते हैं और इल्म दीन में इजाफा होता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारे मदनी चैनल को शादो आबाद रखे, मुर्शिद पाक को शादो आबाद रखे और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा मदनी चैनल को मेरा मौला नजर बस से बचाए और ये सिलसिले जारी व सारी हमेशा रहे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल खूब बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मतलब जैसे उन्होंने कहा कि इसमें वो नॉलेज हमें मिलती है कि मैं खुद पिछली दफ़ा टीम में रह चुका हूँ, तो मैंने वो सवाल देखे कि जो ज़िंदगी में कभी सुने ही नहीं थे। अच्छा, तब तैयारी के दौरान याद हो गए? जी जी, तैयारी के दौरान याद हो गए। फिर यहाँ पर बैठने से वो मवाद मिलता अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कभी सोचा नहीं था कि यार ये सवाल भी है, इसका ये जवाब होगा। माशाल्लाह, फ़िक़ही पहेलियों के जरिए कितनी फ़िक़ह की मालूमात हुई, कितने। अच्छा, ये आप सबके लिए तो हो रहा होता है, ये हमारे लिए भी हो रहा होता है। यानी मैं भी तो सवालात की तैयारी तो नहीं करता ना। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मैं बता दूं, ये जवाबात जो होते हैं मुझे भी नहीं आ रहे होते। आप समझ रहे होंगे यार कितनी ज़हानत है अब्दुल हबीब भाई के पास, सारे जवाब बता रहे होते, मुझे लिखा हुआ मिलता है भाई। तो मैं खुद यूँ समझिए, आप तो सीख रहे होते हैं, हम रोज़ाना खुद भी सिलसिले से सीख रहे होते हैं कि यार कमाल मसला पता चल गया, कमाल बात पता चल गई। लेकिन एक बात है, अगर हम इसको नोट नहीं करेंगे ना तो इंजॉयमेंट तो बहुत होगी। सुभान अल्लाह, मरहबा, नारे भी लगाएंगे, बड़ा मजा आया। सीखा क्या? वो तो पता नहीं क्या सीखा। तो इसको नोट करें। अच्छा, मकसद के लिए क्या जा रहा है? अच्छा, एक खुशखबरी दे देता हूँ कि सेव कैसे होगा। तो सीजन ज़हनी आजमाइश सीजन 5 का इंशाल्लाह मेमोरी कार्ड अनकरीब इंशाल्लाह मकतबतुल मदीना से लॉन्च होने जा रहा है। उम्मीद है कि हमारी 2 फरवरी का जो पहला सिलसिला होगा उसमें हम इंशाल्लाह इसकी खुशखबरी मदनी चैनल के नाज़रीन को दे देंगे। ये हमारे यानी वेबसाइट पर भी आ जाएगा फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड के लिए और आपके मोबाइल में भी आ जाएगा। तो अब आप घर बैठे पूरा ज़हनी आजमाइश देखते रहें। जो कहते हैं ना ज़हनी आजमाइश खत्म हो गया तो हमें अफसोस होता है, तो अब ज़हनी आजमाइश आपके साथ होगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा उसको। और अल्लाह करे मेरी मजलिस थोड़ा और काम कर ले तो हम एंड ऑफ ज़हनी आजमाइश सीजन 6 का मेमोरी कार्ड भी आपको दे दें, तो एटलीस्ट 2 मेमोरी कार्ड आपको मिल जाएंगे और अगले फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे सीजन 7 का कुछ। अच्छा, मदनी चैनल के नाज़रीन से भी कुछ सवालात किए जाएंगे? डेफिनेटली, हर रोज ही मदनी चैनल के नाज़रीन से सवालात होंगे और फिर उस पर इंशाल्लाह कुरान दाजी के जरिए उन्हें इनाम। तो फिर मदनी चैनल के नाज़रीन अपनी तैयारी कहाँ से करें? कोई मदनी मुज़ाकरा वगैरह देखने की दावत अगर आपकी तरफ से हो जाए? अब जब मदनी चैनल के नाज़रीन से बहुत अच्छा आपने इसका तरीका बताया, मदनी मुज़ाकरे देखें तो मदनी मुज़ाकरों में इतनी मालूमात मिल जाती है कि इंशाल्लाह उसके जरिए अल्लाह ने चाहा तो जवाबात आप दे सकेंगे। अब हम कोई मदनी गुलदस्ता दिखा रहे हैं, एक मदनी गुलदस्ता देखते हैं, आइए देखते हैं। मामला कुछ करीब आया है मगर यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से अब सवाल की बारी है। आप तैयार हैं? सबसे पहले मूछें कटवाने वाले इंसान का नाम बताएं। अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आज के इस मुकाबले में 1 नंबर से फातेह करार पा रहे हैं हमारे सरदाराबाद के तलबा। मैं एक अजीब फैसला करने जा रहा हूँ। ये फतावा रज़विया दूसरे नंबर वालों को नहीं, ये पहले नंबर आने वालों को मिलेगा। और इसकी वजह यह है कि दौरान सिलसिला हमें ये खुशखबरी मिली कि दोनों तलबा को उम्रे के टिकट पेश किए जाएंगे। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फलाह ज़फर की है। आया गे बुलावा मुझे दरबार नबी से। ज़हनी आजमाइश इन सीजन्स के दरमियान वाकई कई बार ऐसे मौके आए मीठे इस्लामी भाइयों जिसमें कहते हैं ना सांस हमारी भी रुक गई थी कि इस मुकाबले का फैसला क्या होगा। फाइनल के दौरान भी आखिरी सवाल पर, वो भी बेल के ऊपर, वो भी रिप्ले पे जाकर फैसला होना। सीजन 6 के दोनों सेमीफाइनल आपने देखे होंगे कि आखिरी सवाल के जवाब ने फैसला किया कि कौन सी टीम जो है वो विनर। इतना क्लोज मैचेस होना, और ये जो खास तौर पर सीजन 4 के फाइनल के मनाजिर आपने देखे, यादगार तरीन फाइनल था। बाबुल मदीना और सरदाराबाद का मुकाबला था। होते 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 यहाँ तक बात पहुँच गई कि आखिरी सवाल पर दोनों टीमें बराबर हो गईं। अल्लाह अल्लाह। अब हुआ ये कि मुझे दौरान सिलसिला कॉल आ गई थी, मैसेज आ गया था कि जो भी टीम हार जाए उसको भी मदीना शरीफ भेज दीजिएगा। मैंने उस वक्त ऐलान नहीं किया, उसको थोड़ा सा हम कंफर्म भी करते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐलान लोग कर देते हैं और हो सकता है वो बाद में पैसे आए ना आए, तो थोड़ा सा रिकन्फर्म करने में भी डाल दिया था। मगर उस दौरान फाइनल जब सवाल बराबर हो गए तो कारी सलीम साहब हमारे रुकने शूरा ने हमें कॉल किया और बताया कि एक सवाल का जवाब
جو سردار آباد والوں نے غالباً صحیح دیا تھا، مدنی چینل کی مجلس سے غلطی کی بنا پر اس کو غلط قرار دے دیا گیا. ہم نے سٹاپ کیا، اس کو ریپلے میں لے گئے، اس کو کراس چیک کیا اور یہ طے ہوا کہ جناب سردار آباد والے جیت گئے ہیں. تو اب باب المدینہ والے سارے رونے لگے. اب مدنی منع بھی تھے، ان پر بڑی دقت طاری ہو گئی. پھر جب ان کو یہ خوشخبری ملی کہ آپ کا بھی مدنی شریف کا ٹکٹ آ گیا تو وہ منظر آپ نے دیکھے. کتنی دیر تک یہ منچ پر رونا آنسو بہتے رہے. اور ماشاءاللہ یہ سارے طلباء آلموسٹ مدنی شریف جا چکے ہیں. ذہنی آزمائش سلسلے کی بھی ایک برکت ہے. ویسے اصل بات تو بلاوے کی ہے، ویسے اصل بات تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کی ہے، اور جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس سلسلے میں بہت سارے طریقوں سے حصہ ملا سکتے ہیں. جی ہاں، پہلا حصہ تو یہ کہ آپ خود ٹیم کا حصہ بن جائیں اگر سلیکٹ ہو جاتے ہیں. نہیں ہو سکتے، سلیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ feedback@madanachannel.tv اور واٹس ایپ پہ اپنے قوائف بھیجیں. جن شہروں کا ہم نے اعلان کیا ان شہروں کے نگرانوں سے جلدی رابطہ کر لیں. اگلے 2-3 دن میں ہی ہم نے ٹیم فائنل کرنی ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ پھر نصاب بھی تو دینا ہے نا. پھر اسلامی بھائیوں کو بتانا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا تیاری کرنی ہے، اس نصاب پر تیاری بھی کرنی ہوگی. ذہنی آزمائش سیزن 7 کی قرآن اندازی ہو چکی ہے اور کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے وہ بھی آپ نے سن لیا ہے. اب آئیے فائنل آپ کو بتا بھی دیتے ہیں اور دکھا بھی دیتے ہیں. 2 گروپس ہوں گے، 2 طرح کے اسلامی بھائی ہوں گے، مکی اسلامی بھائی اور مدنی اسلامی بھائی. پہلا مقابلہ جو 2 فروری کو ہونے جا رہا ہے وہ ہوگا میرپور کشمیر بمقابلہ زمزم نگر حیدرآباد. سبحان اللہ. ذہنی آزمائش مکی اسلامی بھائیوں کا پہلا مقابلہ ہوگا زمزم نگر حیدرآباد کا میرپور کشمیر سے. دوسرا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مرکز الاولیاء لاہور بمقابلہ ضیا کوٹ سیال کوٹ. سبحان اللہ. داتا صاحب کے مبارک شہر کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، داتا صاحب کے مبارک روزے کی تصویر دیکھ رہے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور بمقابلہ ضیا کوٹ سیال کوٹ. اگلا مقابلہ ہوگا اسلام آباد بمقابلہ بھاولپور. جی، اسلام آباد مکی بمقابلہ بھاولپور مکی. چوتھا مقابلہ ہوگا سرگودا گلزار طیبہ بمقابلہ باب المدینہ کراچی. سبحان اللہ. باب المدینہ کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار کی آپ مبارک تصویر دیکھ رہے ہیں. آگے چلیں گے. 5واں مقابلہ ہوگا بلوچستان بمقابلہ سردار آباد. ڈیرہ اللہ یار بلوچستان کے اسلامی بھائیوں کا مقابلہ ہوگا. سردار آباد میں مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار اور ان سے ملک مسجد کی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. اور 6واں مقابلہ ہونے جا رہا ہے مکی اسلامی بھائیوں کا مدینۃ الاولیاء ملتان بمقابلہ سکھر. مدینۃ الاولیاء ملتان بمقابلہ سکھر مکی. یہ 6 مقابلے ہوں گے اور ان 6 مقابلوں کے ذریعے مقابلہ آگے بڑھے گا. پھر 12 ٹیموں میں سے 6 ٹیمیں آگے جائیں گی. جو پیچھے 6 رہ گئی ہیں ان میں سے 2 مزید انہیں جوائن کریں گی. 8 ہو جائیں گی اور 8 کے بعد 4 آگے کوالیفائی کریں گی کوارٹر فائنل کے لیے. اس طرح ذہنی آزمائش سیزن 7 چلتا رہے گا. 2 فروری سے لے کر 10 اپریل کو انشاءاللہ عزوجل اس کا فائنل ہوگا. اب چلتے ہیں مدنی جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان میں پہلا مقابلہ ہوگا مدینۃ الاولیاء ملتان بمقابلہ حیدرآباد. زمزم نگر حیدرآباد یہ پہلا مقابلہ ہوگا. یعنی یہ مزے کی بات ہے کہ ٹیم مکی کا پہلا مقابلہ بھی حیدرآباد کرے گی اور ٹیم مدنی کا پہلا مقابلہ بھی زمزم نگر حیدرآباد. سبحان اللہ. مرکز حیدرآباد والے سٹارٹر ہو گئے بھائی ماشاءاللہ. پھر مرکز الاولیاء لاہور بمقابلہ سرگودا گلزار طیبہ. دوسرا مقابلہ مرکز الاولیاء لاہور بمقابلہ گلزار طیبہ سرگودا. اگلا مقابلہ ہوگا اسلام آباد بمقابلہ فیصل آباد. اسلام آباد بمقابلہ سردار آباد فیصل آباد. یہ مدنی اسلامی بھائیوں کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد مقابلہ ہوگا کشمیر میرپور کشمیر بمقابلہ، اب یہ پورے کشمیر کے اسلامی امید اس میں شامل ہو جائیں گے، بمقابلہ بھاولپور. میرپور کشمیر بمقابلہ بھاولپور یہ مقابلہ ہوگا. 5واں مقابلہ باب المدینہ کراچی بمقابلہ ضیا کوٹ سیال کوٹ مدنی. مدینۃ المرشد اور آگے دادا مرشد جو ہمارے ہیں ان کے شہر کا آپس میں مقابلہ ہو گیا ہے. اور پھر اگلا آخری مقابلہ مدنی اسلامی بھائیوں کا سکھر بمقابلہ پشاور. جی ہمارے خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ تو پشاور کا مقابلہ خیبر پختونخوا سے آنے والی ٹیم کا مقابلہ سکھر مدنی سے ہوگا. کوشش ہے کہ زیادہ تر پاکستان کے مختلف حصوں کو کور کیا جائے. بہت ممکن ہے کہ بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کو بھی کسی طریقے سے ہم شامل کریں. اگر ایسا ہوا تو وہ اس کے بعد طے کر لیا جائے گا. آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبدالقادر عطاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 انشاءاللہ
ایک بار پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس پر میں مدنی چینل کے تمام ناظرین کو اور خاص طور پہ حاجی عبدالحبیب اتاری کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حاجی صاحب، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں بھی کبھی ذہنی آزمائش میں حصہ لوں، تو آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی میرے بارے میں کچھ کریں اور دعا بھی ضرور فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالکل دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ ذہنی آزمائش میں مقابلے میں حصہ بھی لیں اور فائنل بھی جیت جائیں، لیکن آپ کون ہیں اور آپ کہاں ہیں، اس کے لیے تو آپ کو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ کرنے کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، رابطہ کرنے کے بعد سلیکٹ ہونا پڑے گا، سلیکٹ ہونے کے بعد تیاری کرنی پڑے گی اور پھر حصہ لینا پڑے گا۔ تو منزل تھوڑی سی دور ہے مگر چلنا ضرور ہے، رابطہ کیجئے۔ کیا معلوم آپ اسی سیزن 7 میں ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ اگلی جی فیڈ بیک کا ای میل ایڈریس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس پہ رابطہ کیجئے۔ ایک اور کال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد جنید وبرکاتہ۔ رضا اتاری، ہند کے شہر اندور سے۔ حضور، عرض یہ تھی کہ جب بیرون شہر کی ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں تو کچھ اس طریقے سے بھی ہو کہ بیرون ملک کی اسلامی لیگ کی ٹیمیں ہوں، اگر یہ مشورہ آپ کو بہتر لگے تو ترکیب بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل بیرون ملک کی ٹیمز کو ہم مرحبا کہتے ہیں، لیکن ہم نے غور کیا پچھلے بار سیزن 6 میں ہم نے بیرون ملک کی ٹیموں کو انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ کیا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا 6-7 ملکوں کی 5-6 ملکوں کی ٹیمز تھیں، مگر ٹیکنیکلی اتنا خوبصورتی نہیں آ سکی۔ اگر بیرون ملک کے اسلامی بھائی 63 دن کے کورس کی نیت سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ غور کریں گے، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ آپ رابطہ کیجئے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد صاحب اتاری ہے، میں ہند کے شہر مبارک پور سے بول رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کی پیاری پیاری آواز میں تلاوت قرآن مجید سن کر دل بہت خوش ہوا۔ عبدالحبیب بھائی، آپ سے میرا مندی مشورہ ہے کہ تلاش کیجیے سیگمنٹ اس میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم سے ذہنی آزمائش میں پارٹیسپیٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ مجھے بھی مدینے کی حاضری کا شرف مل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو، آپ کے گھر والوں کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے اور ہماری مدینہ پاک میں ملاقات ہو جائے، تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ چلیں اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جہانگیر وبرکاتہ۔ اتاری، بمبئی، ہند۔ ذہنی آزمائش بیوٹیفل سلسلہ، ماشاءاللہ اسلامک نالج بہت بڑھتی ہے۔ عبدالحبیب بھائی، آپ جس طرح سے اپنے سلسلوں کو ہوسٹ کرتے ہیں لاجواب ہوتے ہیں۔ بیسٹ آف لک ٹو آل پارٹیسپینٹس۔ اللہ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے اور تا قیامت یہ چینل دھوم مچاتا رہے، آمین۔ آمین۔ جزاک اللہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی اپریسیشن کا۔ اللہ کریم ہم سب کو اخلاص کے ساتھ یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین انتظار کیجئے، وقت اب قریب آ رہا ہے۔ 2 فروری سے انشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 7 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ رب کریم نیکیاں کمانے کی نیتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اسلامی بھائی اس میں شامل ہوں انہیں بھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہونا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ 2 فروری کو پہلا ذہنی آزمائش براہ راست رہ کر رات 10 بجے آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ العلم